ابھی ہم دیکھ رہے تھے وہ جو زہران ممدانی صاحب ہیں، ان کی بات کو لے کے وہ کیسے اچانک جو ہے ان کو ڈیموکریٹک پارٹی نے نیو یارک کا میئر جو ہے ان کو نامینیٹ کر دیا ہے، جی ہاں، اور وہ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کے امکانات غالب ہیں کہ وہ جیت جائیں. وہ ایک انڈین مسلمان ہیں جی ہاں، اور بڑے پاپولر ہیں، اور یعنی وہاں کے نوجوانوں میں، اور بڑی ان کی کمپین چل رہی ہے. اور نیو یارک میں یہودی آبادی بہت بڑی آبادی ہے، کہتے ہیں تل ابیب کے بعد یہ، بلکہ تل ابیب سے بھی زیادہ یہودی وہاں رہتے ہیں، وہاں پر بستے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ یہودیوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اور دوسرے کرسچنز کے درمیان ایک پل بنا رہے ہیں، سب کو اکٹھا کر رہے ہیں. صحیح ہے، بلکہ انہوں نے تو ایسے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا جو خود جیو ہیں، اور انہوں نے نیتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ بیان دیا، نیتن یاہو کے خلاف بیان دیا، مودی کے خلاف دیا، جی ہاں، اور کہا کہ ہم ان کو آئیں گے تو ان کو سپورٹ کر دیں گے عالمی عدالت کے. جی ہاں، لیکن بہرحال وہ ایک دلچسپ صورتحال ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اس پہ بھی تلملا اٹھے ہیں جی ہاں، کہ بھائی یہ کیا، یہ سوشلسٹ 100% کہہ رہے ہیں، 100% پاگل سوشلسٹ ہے، یہ دیکھنے میں خوفناک ہے، آواز اس کی کرخت ہے، سمارٹ یہ ہے نہیں، اور کہہ رہے ہیں ایک تاریخی لمحہ ہے جب امریکہ ایک انتہا پسند بائیں بازو کی جانب رواں دوا ہے، امریکہ واقعی تباہ ہو جائے گا. سر یہ انتہا پسند دائیں بازو تو سنا تھا، بائیں بازو کیا ہے؟ وہ بھی وہ انتہا پسند تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اچھا، بائیں بازو کے بھی ہوتے ہیں، دائیں بازو کے بھی ہوتے ہیں. لیکن جو صدر ٹرمپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے تھے یہ انتہا پسند کے دائیں بازو کے انتہا پسند ہیں، ان کے آنے سے امریکہ تباہ ہو جائے گا. اب وہ کہتے ہیں نیو یارک کے میئر بن گئے یہ تو امریکہ تباہ ہو جائے گا. جی ہاں، پر یہ تو پھر سیاست ہے نا، بار فیصلہ تو لوگوں کو کرنا ہے. تعلق ان کا وہیں سے ہے جہاں خود ڈونلڈ ٹرمپ پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ نیو یارک میں، ظاہر ہے کوئنز میں. ہاں چلیے کوئی بات نہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، تو پیدا ہو چکے ہیں وہ، اس لیے تو صدر مملکت ہے. اگر وہ پیدا نہ ہوتے وہاں تو صدر نہ بن سکتے. امریکی آئین کے مطابق صدر کا جو امیدوار ہے اس کا وہاں پیدا ہونا ضروری ہے، صحیح، امریکہ میں. شامی صاحب ایک سوال، اور وہ یہ کہ جو آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب نے جو بیان دیا یا خطاب کیا، اس میں انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ جی امریکہ صرف اس لیے کودا ہے کیونکہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسرائیل کی مکمل تباہی ہونے والی ہے، اس لیے جو ہے وہ کودا. یہی بات، یہ سوال میں نے بھی آپ سے کیا تھا کہ کیا جنگ ہار رہا تھا اسرائیل، لیکن اس کو وہ مسلسل ڈینائی کرتا رہے، لیکن اس بات میں کتنی اہمیت ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ بات تو منظر عام پہ آ گئی تھی اور ثابت ہو گئی تھی کہ جو ایٹامک تنصیبات ہیں ان پر اٹیک کرنے کی صلاحیت کسی کے پاس نہیں ہے سوائے امریکہ. بالکل. تو امریکہ کے پاس وہ 3000 پاؤنڈ وزنی بم تھے، بنکر بسٹر، 30,000 بنکر بسٹر، اور امریکہ کے واسطے طیارے تھے B-2 بمار، اور اس لیے اسرائیل کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی. تو یہ تو بات اگر میں نے شمس ہے، اگر امریکہ نہ آتا درمیان میں تو جو تنصیبات پر حملہ نہیں ہو سکتا، صحیح، اور تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. صحیح. اب یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے، سر لیکن یہاں سوال یہ ہے نا کہ انہوں نے تو خود 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا، تو یہ معاملہ طول پکڑ سکتا تھا. نہیں 2 ہفتے تو ان کا محاورہ تھا نا، جیسے ہم نے کل بتایا تھا نا. ہاں جی، 2 ہفتے محاورہ تھا. صحیح ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ جو اس وقت دیکھیں ایران جو ہے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو تھا وہ موجود نہیں تھا. بالکل. ایران کو شدید نقصان پہنچا ہے. ایران کی جو یعنی ان کے 17 سائنسدان مارے گئے ہیں، جی ہاں، ان کے بڑے بڑے جرنیل مارے گئے ہیں، اور ان کے بعد یہ ہے کہ پھر ان کے اندر جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے جو اس کا انکشاف ہوا ہے. ان کے جرنیلوں کو دھمکیاں دے رہے تھے اسرائیلی ایجنٹ. یہ ساری صورتحال اس میں یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اندر گھسا ہوا تھا. اس لیے ہم یعنی اسرائیل نے ان کو شدید نقصان پہنچایا ہے، لیکن جو نقصان پہنچا سکتا تھا یا ارادہ تھا وہ نہیں پہنچا سکا. وہ دھمکاتا تو رہا ان کے جرنیلوں کو، ہم آپ کو مار دیں گے، ہم آپ کی شہرک کے قریب ہیں. لیکن جرنیلوں نے یہی سمجھا کہ شہرک کے قریب تو اللہ ہے. کسی نے کوئی میسج نہیں دیا اپنے خامنہئی کے خلاف اور اپنی حکومت کے خلاف. کوئی بلیک میل نہیں ہوا، کسی نے ویڈیو نہیں بنائی. لیکن یہ ہے کہ جو اب ایران کو جو اندر اسرائیلی ایجنٹ گھسے ہوئے تھے اور پھر جو انڈیا کے جو را کے لوگ گھسے ہوئے تھے ان کی نشاندہی ہوئی ہے، ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. اور پھر وہاں پاکستان کے خلاف جو بی ایل اے کا معاملہ تھا وہ بھی اس کے بھی لوگ موجود تھے. جی ہاں، تو ان تک بھی ہماری پاکستانی ادارے پہنچ رہے. تو ایک بڑا کل پکڑے ہیں سر 10 جاسوس را کے ایجنٹ جو ہیں وہ یہاں سے گرفتار ہوئے ہیں. اس لیے کراچی میں ولی سے ایران کو بھی بہت
सबक हासिल हुए हैं इससे, और इसराइल को भी सबक हासिल हुए हैं। इसराइल ईरान के घुटने नहीं टिकवा सका, उससे सरेंडर नहीं करवा सका, उससे मर्जी जो है उसके बयान पे दस्तखत नहीं करा सका, रजीम नहीं बदल सका, निज़ाम नहीं बदल सका, और लोग जो हैं ईरान के पूरे अज़्म के साथ डट के खड़े रहे। फिर उसको अमेरिका को बुलाना पड़ा है, और अमेरिका जो अगर ना होता तो वो नुकसान नहीं पहुंच सकता जो पहुंचा है। ठीक है, अब सर इशारे गज़ा से मुतालिक मिल रहे हैं, तो उम्मीद की जाए कि गज़ा में भी जो है वो जल्दी गजा में जंगबंदी होनी चाहिए। पूरी मिल्लत इस्लामिया को इस पे अपना सारा वजन डाल देना चाहिए, और अगर जंगबंदी नहीं होती तो फिर पूरी कुव्वत के साथ इसराइल से वहां भी निपटना चाहिए। तो इसमें तो दो राय हो नहीं सकती। बिल्कुल सर, इसमें पाकिस्तान का जो रोल था, गजा के शहीद हैं, गजा के मासूम बच्चे हैं, जख्मी औरतें हैं, तड़पते लोग हैं, वो भी हमें पुकार रहे हैं। गजा के खंडरात भी हमें पुकार रहे हैं, हमें आवाज दे रहे हैं, हमें उनका जवाब देना चाहिए। हमें ये हाथ तोड़ना चाहिए, इसराइल का हाथ जो है अगर रुकता नहीं है तो फिर तोड़ने की कोशिश होनी चाहिए।